اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حمزہ ابن حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم زیج۔ رب کریم میرے بابا جان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو انہیں ایسا لگا جیسے کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ وہ یہی چاہتے تھے۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو انہوں نے پہاڑی پر حملہ کر دیا، جہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نظر انداز بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنا انتقام لینا چاہتے تھے۔ ان کے گھڑ سواروں نے گھوڑے اوپر چڑھانے شروع کر دیے۔ اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برساتے رہے۔ اکرمہ نے خالد کو پہاڑی پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں۔ وہ اوپر کو تیر چلاتے رہے، لیکن اتنے گھوڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑے اور سب کے سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھوڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہیں تھی جو کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر گرا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم کو اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے حبل زندہ باد، عزا زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آج 4 برس بعد وہ مدینے جا رہے تھے۔ ان کے ذہن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلتا جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے انہیں آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو۔ کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتے جیسے انہیں بہت جلد پہنچنا ہو، لیکن جس منزل کو وہ جا رہے تھے وہ منزل ابھی ان پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی مقناطیسی قوت انہیں آگے کی طرف کھینچ رہی ہے، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے ان کے اندر سے اٹھی ہوئی ایک قوت جو انہیں پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھی تھی، لیکن اسے حقیقت سمجھ کر اس نے گھوڑے کی بھاگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ خالد کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ نے کہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کے قاتل ہیں۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ ان کا ذہن پھر 4 سال پیچھے چلا گیا جب وہ احد کے معرکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی معاذ اللہ قتل کرنا چاہتا ہے۔ انہیں یاد آ رہا تھا کہ جب مسلمانوں کے تیر اندازوں نے عینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے
عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ مارکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھی، 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ان میں ایک حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور دوسری ام ایمن کے نام سے ایک حبشی خاتون تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیہ رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین زخمیوں کو اٹھانے، انہیں پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے انہوں نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملہ کرنے کے قائل نہ تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری رگ سے پہلے وہ اپنے گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جب وہ تنہا صحرا میں جا رہے تھے، ان کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، انہیں تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، ان کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، قیدی کم ہی بنائیں گے۔ انہیں ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ انہوں نے دیکھا ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی بڑی فوج پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مارکہ سمجھ کر شجاعت کے اور بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ ببولا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ انہوں نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ انہوں نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ انہوں نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ ان کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ انہیں ایک ہی للکار سنائی دیتی، میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہے تھے تو انہیں اپنی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ انہیں یاد آ رہا تھا ان کی برچھی کتنے ہی مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے نکل چکے تھے اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے نکل چکے تھے اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے آپ پر اپنے گھڑ سواروں سے حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرف سے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کسی بھی ایک ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو مسلمانوں کے ساتھ آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گوشت پوست کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹخا تھا۔ اب میدان جنگ میں بھی ان کی طاقت کا ایک اور مظاہرہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کھڑی کرتی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھے ہوئے تھے۔ جب انہیں بعد میں بتایا گیا تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا تھا، یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال انہیں پریشان کر رہا تھا، کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں اس سوال کا کسی سے جواب نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھتی آتی چلی گئی۔ 4 برس پرانی یادیں انہیں پھر سے اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں سے انہیں اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھ رہے تھے کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سوار اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حلقے میں لیتے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارد گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا تیر جس کے جسم میں جا لگتا، تیر کی نوک اس کے جسم کے دوسرے حصے سے نکل جاتی۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائین کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔
اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے تیروں سے زخم کھا کھا کر پیچھے ہٹتے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مے برسا دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت دو کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے تھے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ابو دجانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حال میں ہیں۔ جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے ہیں کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے ان کے کئی ساتھیوں نے جان دی تھی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھوڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا، ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ اگر اس ویڈیو میں مجھ سے الفاظ کی ادائیگی میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو رب کریم میرے گناہ معاف فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی معاف کرنے والی ہے۔ اپنا اور